أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا گیا یہ دو گروہ ہیں جو آپس میں لڑ گئے اپنے رب کی ذات و صفات کے سلسلے میں. یہ کون سی دو جماعتیں اور کون سے دو گروہ مراد ہیں؟ ظاہر یہی ہے کہ پیچھے اہل ایمان کا حشر و نشر اور ان کا انجام خیر ذکر کیا گیا اور ان کے مقابلے میں کفار و مشرکین اور اللہ کے نافرمانوں کا انجام بیان کیا گیا ہے. ظاہر یہی ہے کہ یہی دونوں گروہ مراد ہیں. ہادان خصمان اختصموا فی ربہم. بعض حضرات مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد وہ دو گروہ ہیں جو دین حق کے لیے آپس میں لڑ گئے اللہ کا بھیجا ہوا دین جو برحق ہے اس کی مخالفت کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے اس کی مخالفت کیا، اور جو لوگ اس دین میں داخل ہوئے تھے وہ مضبوطی کے ساتھ اپنے دین پر قائم رہے. مخالفین نے اس کی مخالفت کیا اور دشمنی کیا. پہلا گروہ جو میدان میں اترا ہے ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کے لیے، بعض مفسرین کے قول کے مطابق وہ گروہ ہے جو میدان بدر میں آمنے سامنے ہوا تھا. ابھی تک 13-14 سال کا عرصہ گزر گیا، حضور کے اوپر آسمانی پیغام آتے ہوئے اور حضور کو اللہ تعالی نے رسول بنا دیا تھا. پیغام رسانی کا سلسلہ جاری تھا، آسمان سے آیتیں اتر رہی تھیں اور حضور لوگوں کو سنا رہے تھے. اور مخالفین دین حق وہ اس کی برابر مخالفت بھی کر رہے تھے، مگر مکے کی زندگی میں آمنا سامنا کبھی نہیں ہوا. جو لوگ اس دین حق کے خلاف تھے انہوں نے دینداروں کو ستایا، پریشان کیا، اور انتہا یہ ہو گئی کہ انہوں نے ان دینداروں کو ان کے گھروں سے نکال تک دیا.
جب ان لوگوں نے مکے میں جینا مشکل کر دیا، جبھی تو حضرات صحابہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، لیکن حضور کے نبی ہونے کے بعد 14 سال تک مخالفت تو برابر ہوتی رہی مگر آمنا سامنا نہیں ہوا۔ 14 سال کے بعد 15ویں سال کے آخر میں مدینہ ہجرت کر کے آنے کے بعد بدر کے میدان میں آمنا سامنا ہوا۔ یہ پہلا معرکہ تھا کہ دین حق کے مخالفین کے ساتھ مسلمان کھڑے ہوئے اپنے دین کو لے کر، اور مقابلہ ہوا۔ بدر میں جب یہ لوگ آئے تھے، وعلیکم السلام، بدر میں جب یہ لوگ آئے تھے تو میدان جنگ میں اترے، قریش کی صفیں ایک طرف لگیں اور مسلمانوں کی صف ایک طرف لگی، سب بندی ہو رہی تھی۔ عرب کے دستور کے مطابق جب دو قوموں میں اور دو گروہوں میں جنگ ہوتی تھی تو شروعات اس طرح سے ہوتی تھی کہ پہلے کچھ بہادر اس گروہ کے میدان میں اترتے تھے اور کچھ بہادر ادھر سے آ کر کے میدان میں اترتے تھے۔ اس کو کہا جاتا تھا مبارزت۔ مبارزت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بہادر لوگ میدان میں نکلتے، کہتے آؤ جس کو آنا ہو میرے مقابلے میں، اب میں نکل رہا ہوں۔ گویا اپنی بہادری اور شجاعت پر اطمینان کر کے پھر للکارتے تھے سامنے والے کو۔ تو سامنے والے گروہ سے بھی کچھ لوگ نکلتے تھے، ٹھیک ہے ہم آ رہے ہیں، تم ہمیں کہہ رہے آؤ تو ہم آ بھی رہے ہیں، چلو ہوگی ہاتھا پائی۔ اس کو دعوت مبارزت کہتے تھے۔ تو شروع میں پورا لشکر ادھر کا ادھر کا آمنے سامنے تو ہوتا تھا مگر جنگ نہیں کرتے تھے، کھڑے رہتے تھے۔ کچھ آدمی ادھر سے نکلتے اور کچھ آدمی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ادھر سے نکلتے۔ پہلے ان کا مقابلہ ہو جاتا ادھر یا ادھر، اس کے بعد پھر پورا گروہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے جنگ کرنے لگتا تھا۔ یہ تھا اس زمانے میں جنگ کا طریقہ۔ تو بدر کے میدان میں مسلمانوں کے مقابلے میں جب یہ لوگ آئے تو سب سے پہلے میدان جنگ میں اترے عتبہ، شیبہ اور ولید ابن عتبہ۔ یہ حضور کے کھلے مخالفین تھے، کھلے ہوئے دشمن تھے۔ یہی لوگ سب سے پہلے میدان میں اترے اور کہا کہ ہم آ گئے ہیں، آئے جو جس کا جی چاہے آئے ہمارے مقابلے میں۔ جب انہوں نے للکارا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی تم لوگ بھی نکلو۔ وہ لوگ نکل کے آ گئے، اب تم لوگ بھی نکلو۔ تو یہاں مسلمانوں کے گروہ میں دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک تو مہاجرین تھے جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے، اور دوسرے انصار کا قبیلہ تھا جو مدینے کا تھا، یہ انصار کہلاتے تھے۔ انصار اس بات کی فکر کرتے تھے کہ تکلیف میں ہم لوگ تو پڑیں مگر یہ جو مکہ سے ہجرت کر کے ہمارے یہاں آئے ہوئے ہیں، یہ ہمارے بھائی، ان کو بچایا جائے۔
ہم لوگ آگے بڑھیں۔ یہ حضرات انصار کے دلوں کا جذبہ تھا۔ تو انصار میں سے حارث کے 2 بیٹے تھے، معاذ اور معوذ، اور ان کی ماں کا نام تھا عفرا۔ یہ دونوں نوجوان لڑکے نکل کر کے میدان میں آئے، اور ایک تھے عبداللہ ابن رواحہ۔ بعض لوگوں نے ان کا نام لکھا، بعض لوگوں نے لکھا کہ عوف۔ بہرحال 3 آدمی انصار کے بہادروں میں سے نکلے اور میدان لیا۔ تو عتبہ، شیبہ اور ولید، یہ عتبہ اس میں عمر دراز آدمی تھے، انہوں نے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ آمنے سامنے جب آئے میدان میں تو پوچھا کہ کون ہو تم لوگ؟ تو انہوں نے کہا ہم انصار ہیں۔ تو عتبہ نے کہا ہم انصاریوں سے لڑنے نہیں آئے۔ قریش کے لوگ انصار کو اپنے سے کمتر سمجھتے تھے۔ یہ کھیتی باڑی والے لوگ تھے بیچارے، تو ان کو وہ کمتر سمجھتے تھے اور اپنے کو برتر سمجھتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ان انصاریوں سے لڑنے نہیں آئے ہیں، ہمارے مقابلے میں وہ لوگ آئے جو ہمارے خاندان کے قریشی ہیں، وہ آئے ہمارے مقابلے، ہم تم سے تو لڑیں گے ہی نہیں، تم سے تو لڑنا بھی ہماری توہین ہے۔ کمزور سے اگر کوئی لڑے تو اس کی توہین ہوتی ہے، تو ہم تم سے نہیں لڑیں گے۔ اس کے بعد عتبہ نے پکار کر کے کہا محمد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود، محمد میری قوم کے لوگوں کو بھیجو، ہم ان سے لڑنے نہیں آئے، ان بکری کے چرواہوں سے، ہماری قوم کے لوگوں کو بھیجو۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم تینوں واپس چلے آؤ۔ اور قریش میں سے جو مہاجرین تھے فرمایا، ہم امیر حمزہ کو فرمایا حمزہ اٹھو، علی اٹھو، عبیدہ ابن حارث اٹھو، نکلو میدان لو۔ حضور کا کہنا تھا کہ اچھل کر کے یہ تینوں آدمی میدان میں پہنچ گئے موڑا لینے کے لیے، اور جیسے ہی میدان میں اترے ادھر سے وار ہوا، ادھر نے انہوں نے جوابی وار کیا۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ تو شیبہ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ ولید کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، اور عبیدہ ابن حارث یہ عتبہ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے۔ بھائی وہ 3 تھے نا، 3 یہ بھی آئے، تو تینوں نے 3 کا مقابلہ کیا، آمنے سامنے ہوئے۔ اب چلی تلواریں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ تو اتنے بڑے بہادر تھے، ان کا مقابلہ کرنے والا کوئی تھا ہی نہیں۔ جیسے ہی شیبہ سامنے آیا مارا ہے اور وہ گر گیا، اس کی لاش گر گئی۔ ادھر ولید تھا، عتبہ کا بیٹا ہی تھا، حضرت علی کے سامنے آیا، پہنچتے ہی حضرت علی نے وار کیا اس کے اوپر، وہ بھی گر گیا، ان کی دونوں کی لاش گر گئی۔ اب بچے عتبہ اور عبیدہ۔ یہاں ایسا ہوا کہ عتبہ نے مار دیا، اور وہ عتبہ نے مار دیا اور عبیدہ کو چوٹ لگ گئی، پیر کٹ گیا۔ تو جوابی وار عبیدہ نے بھی کیا، لیکن ان کا پیر کٹ چکا تھا، اس لیے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، گر گئے۔ اور ادھر حضرت علی اور حضرت امیر حمزہ ایک وار میں ان کو گرا چکے تھے۔ تو پلٹ کر کے جو دیکھا تو دیکھا کہ عبیدہ گر گئے، تو دوڑ کر کے یہ دونوں آئے اور عتبہ کا بھی کام تمام کر دیا۔ وہ 3 پہلوان 3 سورما نکل کر کے آئے تھے مقابلے میں، ان بہادروں نے تینوں کو لٹا دیا۔
عبیدہ ابن حارث چونکہ زخمی ہو چکے تھے، اس لیے حضرت امیر حمزہ اور حضرت علی ان کو لاد کر کے لے کر کے اپنے قافلے میں آئے، اپنے گروہ میں۔ جنگ تو چالو ہو گئی، اب تو جنگ چالو ہو گئی، لیکن ان تینوں نے یہ کیا کہ عبیدہ کو اٹھا کر کے میدان جنگ سے لے جا کر کے خیمے میں پہنچایا۔ وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو عبیدہ نے کہا یا رسول اللہ میں بچوں گا تو نہیں، مگر کیا ہمیں شہادت کا درجہ ملے گا کہ نہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں تم شہیدوں میں تمہارا شمار ہوگا۔ تو حضرت عبیدہ نے اس وقت ایک شعر پڑھا۔ یہ شعر جو تھا یہ ابو طالب کا شعر تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ابو طالب، اسلام تو نہیں لائے ہو، لیکن حضور سے بے پناہ محبت رکھتے تھے اور حضور کی حفاظت کرتے تھے۔ ان کی زندگی میں حضور کو کوئی آنکھ نہیں دکھا پایا۔ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد پھر لوگوں نے حضور کو تکلیف دیا ہے، اور جب تک وہ زندہ تھے کسی کی مجال نہیں تھی کہ حضور کی طرف آنکھ للور کے دیکھ لیتا۔ تو ابو طالب ویسے حضور کے چچا لگتے تھے اور بیٹے سے زیادہ محبت تھی۔ ابو طالب جو تھے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ابا تھے، تو اپنے بیٹوں کو بھی حضور کی خدمت میں لگا دیا تھا، اور خود بھی حضور کی پہراداری کرتے تھے، حفاظت کرتے تھے، نگرانی رکھتے تھے، کون کیا کر رہا ہے، کون محمد کے خلاف کیا کارروائی کر، اس پر نظر رکھتے تھے۔ اور چونکہ مکے کے سرداروں میں سب سے بڑے سردار تھے، اس لیے ان کا روب و دبدبہ بھی تھا۔ بھلے وہ بوڑھے ہو گئے تھے، مگر ان کی موجودگی میں کوئی ان کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حفاظت کیا تھا، اگرچہ خود مسلمان نہیں ہوئے لیکن حضور کی حفاظت کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ایک شعر کہا تھا ابو طالب نے، وہ شعر یہ بڑا سننے کے قابل ہے، اس لیے بتا رہا ہوں۔ ان کا شعر ہے کذبتم وبیت اللہ یبزا محمد ولما نطاعن دونہ ونناصل ونسلمه حتى نسرع حوله نذهل عن ابنائنا والحلائل۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، ابو طالب کہہ رہے ہیں قریش مکہ کو، تم جھوٹے ہو، بیت اللہ کی قسم محمد تم سے مغلوب نہیں ہو سکتے۔ ابھی تو ہم نے نہ تیر اٹھایا نہ نیزہ، ابھی تو ہم نے تلوار بھی نہیں اٹھائی ان کی حفاظت میں اور تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے۔ قسم خدا کی تم محمد کو مغلوب نہیں کر سکتے ہو، محمد کے اوپر تم غالب نہیں آ سکتے ہو۔ ہم تمہارے حوالے ان کو نہیں کریں گے جب تک زندہ رہیں گے۔ ہاں، ہماری لاشیں ان کی حفاظت میں گر جائیں گی، ان کی حفاظت میں ہماری لاشیں گر جائیں گی، تو اس کے بعد ہی تم چاہے جو کر سکو گے، مگر جب تک ہم زندہ ہیں تم ان کے قریب نہیں آ سکتے، چھو نہیں سکتے۔ یہ تھا شعر ابو طالب کا۔ تو ابو عبیدہ نے آخری وقت میں یہی شعر پڑھا، اور شعر پڑھ کر کے کہا کہ اگر ابو طالب زندہ ہوتے تو ان کے اس شعر کا مصداق میں ہی ہوں۔ کیا مطلب یہ تھا کہ حضرت ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں اپنی جان دینے کو بیان کیا ہے اس شعر میں، اور میں اپنی جان دے رہا ہوں حضور کی حفاظت میں۔ اس لیے ان کے اس شعر کا سب سے پہلا مصداق میں ہی ہوں، یہ ابو عبیدہ نے کہا۔ اور اس کے بعد پھر ابو عبیدہ بچے نہیں، شہید ہو گئے۔ تو بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ یہ دو گروہ ہو گئے، ایک گروہ
دین حق والوں کا تھا اور ایک گروہ ان گمراہوں کا تھا جو کفر اور شرک کی حمایت کر رہے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے۔ تو قرآن انہی دونوں گروہوں کو کہہ رہا ہے ہادان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو گروہ ہیں جو لڑ پڑے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے سلسلے میں یا اللہ کے دین بھیجے ہوئے دین حق کے سلسلے میں، یہ لڑ رہے ہیں آپس میں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ ان دو گروہوں سے مراد مسلمان اور اہل کتاب ہیں۔ یہ اہل کتاب یہودی اور نصرانی کہلاتے ہیں، اس لیے کہ دین اسلام کے آنے سے پہلے یہی لوگ دیندار تھے اور انہی کا دین چل رہا تھا، انہی کا علم چل رہا تھا، انہی کی سرداری پوری دنیا میں چل رہی تھی، اور دین ہی کے نہیں بلکہ جنت دوزخ کے بھی ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے۔ نصرانیوں کا پوپ اور یہودیوں کا ربی دنیا میں فیصلہ کرتا تھا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون دوزخ میں جائے گا، وہ یہاں پروانہ دیتا تھا۔ تو اتنے بڑے یہ دین کے ٹھیکیدار تھے، مگر دین کے معاملے میں ان کا حال یہ تھا کہ اپنی دنیاوی غرض کے لیے دین کو استعمال کرتے تھے، اور اپنی خواہش اور مرضی کے خلاف اگر کوئی بات آتی تو چاہے وہ کھلی آیتوں میں حکم موجود ہوتا تورات کے اندر، انجیل کے اندر، اس کو یہ مانتے نہیں۔ اب اس کی میں مثال بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ جنگ چل رہی ہے، سارے یہودی نصرانی اور کافر ایک طرف کھڑے ہو گئے اور مسلمان ایک طرف اس جنگ میں۔ جب امریکہ کے جہازوں نے اسرائیل کو جو تمام مواد دے رکھا ہے، سارے ہتھیار اور ہر قسم کے بم، یعنی وہ بم استعمال کیا جا رہا ہے اس فلسطین کی سرزمین پر جو ممنوع ہے، یعنی کسی بھی جنگ کرنے کے لیے ان ہتھیاروں کو استعمال کرنے، ان بموں کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیمیکل والے بم ہوتے ہیں جس میں تباہی ایک طرف سے آتی ہے، بعد میں جو ہیں وہ لوگ سب اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان بموں کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے عالمی دنیا میں، اور اقوام متحدہ میں بات پاس ہو چکی ہے۔ اس کے باوجود مسلمانوں پر چاہے جو گرا دو سب جائز ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ اسرائیل نے بم گرایا غزہ کے ایک اسپتال پر، اور بہت بچے، ہزاروں بچے اس کے اندر شہید ہو گئے۔ پوری دنیا میں شور مچ گیا کہ دنیا کا دستور ہے کہ بچے اور عورتیں اور بوڑھے اور وہ لوگ جو جنگ میں نہیں آتے بلکہ پڑھنے لکھنے میں دوسرے کام میں مشغول ہیں، ایسے لوگوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا۔ اور یہ اسرائیلی درندے انہی کمزوروں کو مار رہے ہیں، انہی کے اوپر بمباری کر رہے ہیں۔ مجاہدین تو میدان میں ان کو تو پا نہیں رہے، تو جو گھروں میں پڑے ہوئے بچے ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، معذور ہیں، ان کے اوپر بم برسا رہا ہے۔ تو پوری دنیا میں تھوکا جانے لگا، تو پوری دنیا میں شور ہوا یہ غلط کام کر رہا ہے۔ اس کے بعد یہ میڈیا والوں نے اس کا بیان لیا، یہودی وزیر اعظم کا، کہ ایسا کیوں ہوا؟ تو کیا جواب دیتا ہے؟ یہ مسلمانوں کے بچے کتے ہیں، ان کو تو ہم کو پہلے ہی مار دینا چاہیے تھا۔ اگر ہم نے پہلے ہی مار دیا ہوتا تو آج یہ ہمارے مقابلے میں کھڑے ہونے کے قابل نہ رہتے۔ ان کو تو ایک دم سے مٹا دینا چاہیے۔ یہ جواب تھا اسرائیل کے وزیر اعظم کا۔
اس کے بعد ان کا یہودی رہنما، یعنی ان کا سب سے بڑا پادری اور سب سے بڑا پوپ، جو سب سے بڑا مذہبی لیڈر ہوتا ہے، مذہبی رہنما ہوتا ہے، اس سے انٹرویو لیا۔ تو اس ربی نے یہ کہا کہ بچوں کو مارنے سے تورات میں منع کیا گیا ہے۔ تورات کتاب ہے یہودیوں کی اور خدا کی کتاب ہے، آسمانی کتاب ان کے پاس ہے۔ تو کہا کہ تورات میں بچوں کو اور عورتوں کو لڑائی میں مارنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود مصلحت کا تقاضا ہے کہ مسلمانوں کے سارے بچوں کو مار ڈالو، اس لیے کہ اگر یہ رہیں گے تو کل جوان ہو جائیں گے تو پھر ہمارا مقابلہ کریں، اس لیے مار ڈالو۔ اب دیکھیے خود ہی کہہ رہا ہے کہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ عورتوں اور بچوں کو اور بوڑھوں کو اور معذوروں کو مت مارو میدان جنگ میں، یا جنگ ہو تو ان میں ان کو نشانہ مت بناؤ، لکھا ہوا ہے۔ اس کے باوجود خود ہی بتا بھی رہا ہے اور خود ہی کہہ بھی رہا ہے، اس کے باوجود مسلمانوں کے بچوں کو مت چھوڑو، سب کو مار ڈالو۔ یہ سمجھے، جانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، مگر اپنے مقصد کے خلاف پڑھ رہا ہے، اس لیے کہتے کچھ نہیں، کچھ مت مانو، کرو ایسا۔ بھئی جب اللہ کی کتاب میں، اللہ کی کتاب کو تم اللہ کی کتاب مانتے اور اللہ کی کتاب میں کہرے میں لکھا ہوا ہے، پھر تمہاری کیسے ہمت ہو گئی اس کے خلاف قدم اٹھانے کی؟ تو یہ ایسے ہی دیندار تھے، یہودی اور نصرانی ایسے ہی دیندار تھے، غرض کے لیے تو اللہ کی کتاب کی بات کرتے تھے، اور جب غرض کے خلاف ہوتا تو پھر اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے، چاہے جو ہو ہم کو کرنا ایسے ہم کریں گے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کو چھین لیا اور آخری زمانے کا پیغمبر پیدا کیا اور دین اپنے آخری پیغمبر کے حوالے کر دیا۔ اب دین حق صرف اسلام ہے، پچھلے جتنے دین تھے وہ سب منسوخ ہو چکے، کینسل کر دیے گئے، اللہ تعالیٰ نے کینسل کر دیا اس کو، کہ اس کے ماننے والے غرض پرست اور مطلب پرست ہیں، وہ اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والے نہیں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کو چھین لیا۔ اب وہ ان کی ڈگری چلی گئی، سارا نزلہ اب مسلمانوں پر گر رہا ہے کہ یہی آئے تو ہماری چودھراہٹ دنیا سے ختم ہو گئی، اگر یہ نہ آئے ہوتے تو پھر ہم ہی تھے، ہم ہی رہتے۔ یہ ہے اصل دشمنی کی بنیاد۔ اس لیے یہودی اور نصرانی کبھی کسی مسلمان کو پھوٹی آنکھ دیکھ نہیں سکتا، اتنا بڑا حسد رکھتا ہے۔ تو ایسے تھے، تو قرآن انہی کو سامنے رکھ رہا ہے۔ جب شروع میں یہ دین اسلام آیا تو یہودی کہتے تھے مسلمانوں سے کہ تم کو جو دین ملا ہے وہ تو ہم اس کو مانتے نہیں، کہ وہ دین ہی نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم مان بھی لیں کہ تمہارا دین یہ صحیح ہے، آسمانی دین ہے، تو پھر تمہارا دین تو بعد میں آیا، ہمارا دین پہلے آیا، تو ہم پہلے ہیں تم بعد میں ہو، اس لیے ہم افضل ہیں، یہ کہتے تھے۔ اس کے مقابلے میں مسلمان کہتے تھے ہم وہ قوم ہیں کہ جو اللہ کی ہر کتاب کو مانتے ہیں، جو کتاب تمہارے پاس ہے ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو کتاب ہمارے پاس ہے ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تمہارے زمانے میں جو پیغمبر آئے تھے ہم ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ہم آخری نبی پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو ہم تو اللہ کے ہر نبی کو مانتے ہیں، اللہ کی ہر کتاب کو مانتے ہیں، اللہ کے ہر حکم کو مانتے ہیں، چاہے پہلے آیا ہو چاہے بعد میں آیا ہو، اس لیے ہم افضل ہیں۔ اور تم اپنی کتاب کو مانتے ہو لیکن ہماری کتاب کو نہیں مانتے، ہے تو اللہ ہی کی کتاب، اگر اللہ کو مانتے تو اس کو بھی مانتے، اس کو بھی مانتے، مگر تم نے انکار کر دیا۔ تم نے کہا کہ ہم محمد کو نبی نہیں مانتے، ہم قرآن کو اللہ کی کتاب نے، تم نے تو انکار کر دیا، اور ہم تو پچھلی کتاب کو بھی مانتے ہیں اور آخری کتاب کو بھی مانتے ہیں۔
ہم تم سے افضل ہیں. یہ مقابلہ ہوتا تھا زبانی شروع میں. تو قرآن اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے ہادان خصمان اختصموا فی ربہم. رب کے سلسلے میں یہ دو گروہ ہیں جو آپس میں لڑ پڑے. بہرحال مفسرین نے مختلف اس کے مصداق بنائے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں کہ سبھی مصداق ہیں. سبھی مصداق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مقابلہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے. ایک طرف ہمیشہ اہل حق رہے ہیں اور ایک طرف اہل باطل رہے. اسی لیے حضور نے مسلمانوں کو پہلے ہی بتا دیا تھا الکفر کلہم ملت واحدہ. یاد رکھنا مسلمانوں، تمہارے علاوہ جتنی قومیں ہیں سب ایک ہیں اور تم میدان میں ایک ہو. ایک طرف تم ہو اور باقی ساری دنیا کے کافر ایک طرف رہیں گے. اور آپ دیکھ لیجئے جب بھی کبھی موقع آتا ہے تو سارے یہودی، سارے نصرانی اور سارے کافر ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو جاتے ہیں. اس جنگ میں صرف مسلمان اکیلے رہ گئے ہیں میدان میں، اور وہ بھی سب نہیں. جو ان انگریزوں کے اور یہود و نصارہ کے پٹھو ہیں وہ اب بھی مسلمانوں کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں مسلمان ہونے کے باوجود. اور ادھر کی صورتحال یہ ہے امریکہ، فرانس، جرمنی، برطانیہ، یہ جتنے دیش اور اس قسم کے جتنے دیش ہیں وہ سارے کے سارے سارا اسلحہ، سارا سامان جنگ سب بھیج کر کے اسرائیل کو بھر دے رہے ہیں. مارو مسلمانوں کو جتنا ہو. اب نہ کوئی اقوام متحدہ ہے، نہ کوئی سلامتی کونسل ہے، نہ دنیا میں کوئی پوچھنے والا ہے. یہ علامتی سلامتی کونسل جو بنائی گئی تھی، اقوام متحدہ بنائی گئی تھی، یونو جس کو بولتے ہیں، یہ صرف مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے بنائی گئی تھی. اور ہمیشہ اس تنظیم نے ہمیشہ یہودیوں، نصرانیوں اور کافروں کا ساتھ دیا. مسلمانوں کے معاملے میں کبھی آج تک سانس نہیں لیا انہوں نے. تو اب یہ مسلمانوں کی نمبر 1 کی بیوقوفی ہے کہ اتنی بڑی دشمنی ان کی دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود انہی کی دھوتی میں گھسے رہتے ہیں جا کر کے. تو یہ تو ان کی بیوقوفی ہے. بہرحال شروع سے ہی یہ چل رہا ہے اور آج بھی چلا آ رہا ہے. جو بھی تنظیم یہ کافر بناتے ہیں تو ہر تنظیم کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں. قرآن اسی کی طرف اشارہ، حضور نے تو شروع ہی میں کہہ دیا تھا کہ مسلمانوں ہوش میں رہنا، یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ تمہارے ساتھی بن جائیں گے، یہ تمہارے ہمدرد کبھی نہیں بنیں گے. الکفر کلہم ملت واحدہ. کافر جتنے ہیں سب ایک ہیں تمہارے مقابلے میں. حضور نے پہلے کہہ دیا. اب نہ سمجھو اور اس کی تیاری نہ کرو اور منتشر رہو تو پھر یہ تمہاری بیوقوفی ہے. اس کو اللہ کا رسول کیا کرے؟ اللہ کا رسول بتا ہی تو سکتا ہے، بتا کے چلے گا. اور ہمیشہ تو رہنا نہیں ہے حضور کو دنیا میں. جب تک حضور رہے سب کو اکٹھا رکھا. اور ایسی طاقت مسلمانوں کی بنی، ایسی طاقت بنی کہ 1400 سال تک کسی میں ہمت نہیں تھی کہ مسلمانوں کی طرف آنکھ لے لو کے دیکھ لیتا. یہ شان تھی. لیکن جب خلافت اسلامیہ کو ختم کر دیا مسلمانوں نے، انگریزوں کے پٹھو بن گئے، ان کی چاپلوسی کرنے لگے، ان کی جی حضوری کرنے لگے. اب وہ پیٹ رہے ہیں، ایک ایک کو پیٹتے ہیں. جو کوئی طاقت اٹھتی ہے تو اس کو پیٹ ڈالتے ہیں. سب کو دوست بنا لیتے ہیں، ایک کو مقابلے میں لا کر کے پیٹ ڈالتے ہیں. نمبر لگائے ہوئے ہیں سب کا. جو ذرا طاقتور ابھرتا ہے سب مل کر کے اس کو پیٹ ڈالتے ہیں اور مسلمانوں کو کنارے کر دیتے. دیکھو تم مت بولنا، میں تم سے نہیں لڑ رہا ہوں، تم مت بولنا. سب کو یہی کہتا ہے. اس جنگ میں ان مسلمان کنٹری کے بادشاہوں کو سب کو اس نے ڈانٹا. اس نے کہا دیکھو میں تم سے نہیں لڑ رہا ہوں، تم مت بولنا. ہم تو صرف فلسطینیوں سے لڑ رہے ہیں، ہمارا معاملہ رہنے دو، جو ہو رہا ہے ہونے دو، تم لوگ مت بولنا. آج تک 20 دن ہو گئے، ابھی تک یہ عرب کنٹریز کوئی ہمدردی اور کوئی مدد جو ہے فلسطین کو نہیں دے پائی.
چھپے طور پر دے ہی رہے ہیں، لیکن کھل کر کے میں نہیں آئے کہ جب تم سارے یہودی نصرانی اور کافر ایک پلیٹ فارم پر ہو تو ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے بھائیوں کا ساتھ دیں گے۔ کھل کر کے آنا چاہیے تھا نا، مگر کھل کر کے نہیں آ پا رہے، در پردہ چھپے چھپائے کر رہے ہیں۔ مگر کیا ہوتا ہے اس سے عزت تھوڑی ملے گی؟ عزت تو تب تھی ایک طرف ہو جاتے سب کے سب اور کرتے مقابلہ، پیٹ ڈالتے، اور مسلمانوں کو اتنی طاقت الحمدللہ ملی ہوئی ہے، اگر یہ چاہیں تو امریکہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ امریکہ کی چھاونیاں ہیں، اسرائیل بھی چھاونی ہے، اور تمام چھاونیاں اس نے بنا رکھی ہے عرب کنٹریز میں۔ اگر سارے عرب ملک مل جائیں اور ان کی انہی چھاونیوں کو مٹا دیں، بم ڈال کر کے مٹا دیں، امریکہ کی کمر ٹوٹ جائے۔ لیکن کرتا وہ کیا ہے کہ جیسے یہاں کی سیاست ہے ویسے وہاں کی سیاست ہے، مسلمانوں کو سب کو کاٹ کے کہتا ہے ہم تمہارے ہمدرد، ہم تم کو یہ دیں گے، ہم تم کو وہ دیں گے، کسی کو کہتا ہے ہم تمہارے قیدی چھوڑ دیں گے، کسی کو کہتا ہے ہم تمہارا قرضہ معاف کر دیں گے، کسی کو کچھ، سب کو لالچ دے کر کے الگ کر دیتا ہے، اور ایک کنٹری کا مقابلہ کرتا ہے اور پیٹ کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ چل رہی ہے سیاست، اور یہ ڈرپوک کسی کام کے رہ ہی نہیں گئے، کوئی طاقت بنی نہیں پاتی ہے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شروع میں ہی آگاہ کر دیا تھا، فرما دیا تھا کوئی کافر تمہارا ساتھ نہیں دے گا، تم رہو گے اکیلے، اس لیے اپنی طاقت خود بناؤ، حضور نے کہا تھا اور صحابہ نے وہی کیا تھا۔ حضور کے بعد امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو ایسی حکومت بنائی کہ دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں تھی جو حضرت کی آنکھ سے آنکھ ملا لیتا، ایسی طاقت تھی امیر المومنین عمر کی، چاہے جہاں کے بادشاہ ہوں، چاہے جہاں کی حکومت ہو، حضرت امیر المومنین کا نام سننے کے بعد ان کے پیشاب ہو جاتا تھا، اور یہ شان و شوکت 1300 سال تک رہی مسلمانوں کی۔ تو بہرحال قرآن کہتا ہے فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ۔ یہ بات بلا شبہ ہے کہ دو گروہ ہیں، ایک طرف مسلمان اہل حق ہیں، ایمان والے ہیں، اور دوسری طرف سارے کافر اور مشرک ہیں۔ ان میں سے جو طبقہ ایمان والوں کا اہل حق کا ہے وہی جنتی ہے، اور باقی جتنے گروہ ہیں اس کے حق دین حق کے مقابلے میں وہ سارے کے سارے کافر ہیں، اور ان کا حشر یہ ہوگا کہ ان کو آگ کا کپڑا پہنایا جائے گا۔ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، ان کے لیے آگ کا ٹکڑا مقدر ہو چکا ہے، جیسے کپڑا پہنا جاتا ہے ویسے آگ ہی آگ ان کے چاروں طرف ہوگی۔ یُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِیمُ، اور قرآن کہتا ہے کہ ان کے اوپر گرم پانی ڈالا جائے گا، جو اتڑیوں میں، جو پیٹ میں پہنچ کر کے اتڑیوں کو چیرتا ہوا گلاتا ہوا چلا جائے گا، اور پاخانے کے راستے سے نکل جائے گا سارا اندر کا حصہ۔ غرض کہ کل اوپر اور اندر اور باہر کل آگ ہی آگ ہوگی، یہ حشر ہوگا ان کافروں کا۔ یُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِیمُ یُصْهَرُ بِهِ مَا فِی بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کو گرزوں سے پیٹا جائے گا۔ یہ سب مثالیں، ورنہ یہ سب عالم آخرت کی چیزیں ہیں، اس کو یہاں سمجھا نہیں جا سکتا کہ کیسی ہے۔ دنیا میں جو آدمی کو تکلیف پہنچانے کے سب سے بڑے بڑے سامان ہیں وہ یہی ہیں، اس لیے مثال میں ان کو بیان کر دیا گیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو ایمان پر ڈٹے رہیں گے، ایمان پر قائم رہیں گے، وہ اللہ کے یہاں انعام پائیں گے، اور جو کافر اور کافروں اور مشرکوں کے ساتھ چلے جائیں گے، کفر اور شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، وہ اللہ کے یہاں سزا کے حقدار ہوں گے۔
اور بدترین سزا ان کو ہمیشہ ملتی رہے گی ان کے کفر کی بدولت۔ اللہ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے کفر سے اور شرک سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔